الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زین للناس، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت خواہشات کی، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانوں میں سے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ بدر میں ایک لشکر مسلمانوں کی طرف سے تھا جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا، اور دوسرا لشکر کفار کا تھا جو دنیاوی
جاہ و جلال کو بچانے کی خاطر نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائی اور ان کو کامیاب کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں دنیا کی لالچ میں اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ لوگوں نے کیوں سچی دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر اتر آتے ہیں؟ آخر وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کی وجہ سے لوگ دنیا آخرت کی بازی ہار جاتے ہیں اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بیان کیے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور یہاں تک کہ کفر و شرک تک نوبت آ پہنچی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وہ ہے دنیا کی رنگینیاں، وہ ہے دنیا کی لذتیں، وہ ہے دنیا کی خواہشات کہ دنیا کی خواہشات میں انسان ایسا کھو جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی بھلا بیٹھتا ہے، مالک کے احکامات چھوٹ جاتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا۔ بڑی مشہور مثال ہے نا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک درندہ لگا ہے اور وہ بھاگا اور بھاگ کر جا کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور شکر ہے اس سے جان چھوٹی، لیکن دیکھتا کیا ہے کہ درخت کے ساتھ ہی گڑھا ہے اور اس گڑھے کے اندر سانپ اور بچھو ہیں۔ ادھر وہ درندہ بھی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اب وہ دیکھتا ہے کہ نیچے گرتا ہوں تو گڑھے میں جاؤں گا اور نیچے اترتا ہوں تو یہ درندہ کھا جائے گا، لیکن چلو اس درخت کا سہارا تو ہے۔ لیکن اچانک اس کی نظر پڑی کہ دو موٹے موٹے چوہے ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے اور ایک کا سفید ہے، وہ اس درخت کی جڑوں کو مسلسل کاٹتے جا رہے ہیں۔ اب اس تو خطرے میں پڑ گیا کہ اب یہ درخت تو گر جائے گا، جڑیں اس کی کاٹ رہے ہیں، اب گروں گا اگر گڑھے کی جانب، جو ہی یہ درندہ مجھے دبوچے گا میں جا کر گڑھے میں گروں گا اور وہاں سانپ اور بچھو ہیں۔ اس خوف میں، اس ڈر میں اچانک اوپر دیکھتا ہے تو اسی درخت کے اوپر جس پر وہ چڑھا ہوا تھا شہد کا ایک چھوٹا سا چھتا تھا، چند قطرے اس میں شہد تھا۔ اس نے جناب وہ کھانا شروع کیا، انگلی کے ساتھ لگا کر چاٹنا شروع کیا تو بڑا لذیذ اور بڑا مزیدار لگا۔ وہ اس شہد کے چاٹنے میں ایسا کھویا کہ وہ درندے کا خوف بھی، وہ گڑھے کا خوف بھی اور ان چوہے کے کاٹنے کا خوف بھی اس کے دل سے نکل گیا۔ فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ انسان کی زندگی ہے، جو سہارا تھوڑا سا ہے، جو پیچھے درندہ لگا ہوا ہے یہ موت ہے، اور جو دو چوہے کاٹ رہے ہیں اس درخت کو وہ دن اور رات ہے، کالا اور سفید، یہ اس کو کاٹتے جا رہے ہیں تیری زندگی کے درخت کو، اور وہ جو گوڑا تو دیکھ رہا ہے وہ قبر ہے تیری، جس کے اندر سانپ اور بچھو والا عذاب ہے، اور وہ جو چند قطرے شہد ہے وہ تیری زندگی کی لذتیں ہیں، جن کی خاطر تم نے موت کو بھی بلا دیا، جن کی وجہ سے تم نے قبر والے عذاب کو بھی بلا دیا، اور ان چند قطروں کی لذت کی وجہ سے ساری بازی ہار گیا اور بے فکر ہو کے انہی قطروں کو چاٹتے رہے، حتیٰ کہ وہ درخت کی جڑیں تو کٹ رہی ہیں اور زندگی بالکل ختم ہونے والی ہے، موت بالکل قریب آنے والی ہے اور تیرا ٹھکانہ قبر کی طرف چلا جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت کی حرص نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑو گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جیسے تم چل رہے ہو ایسے نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا، یا اہل التراب یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ، اے مٹی کے نیچے پڑے ہوئے لوگوں، کل تو مٹی کا ایک ذرہ تمہارے جسم پر پڑ جائے تمہیں چین نہیں آتا تھا جب تک صاف نہ کر لیتے، اور آج منو مٹی کے نیچے چپ کر کے سو گئے ہو۔ یا اہل الوحشہ، اے وحشت اور تنہائی والو، کل تو بھرے گھر کے اندر تمہیں اکیلا سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا،
آج جنگل میں چھوٹی سی قبر کے اندر چپ کر کے سو پڑے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہمیں ڈر لگتا ہے؟ یا اہل الغربہ، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، بڑے بڑے مسافر سفر پہ جاتے ہیں، گھر والے امید میں بیٹھے ہوتے ہیں 5 سال بعد 10 سال بعد کبھی تو واپس آئے گا، تم تو اس سفر پر روانہ ہو گئے ہو، پچھلوں نے واپسی کی امیدیں ہی توڑ دی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما الدور فقط سکنت اما الاموال فقط قسمت اما الازواج فقط نکحت۔ میں علی تمہیں خبر سناؤں، تمہارے جب دنیا سے چلے آئے تم نا، پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا جو گھر تم نے بنائے تھے ان پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا، جاؤ نا اپنے قبضے چھڑاؤ نا، جاؤ نا اپنے مکان سے نکالو نا لوگوں کو، تیرے مکان پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، جا ان کو نکال اپنے مکان پہ قبضہ واپس چھڑا۔ اما الاموال فقط قسمت، جو مال تو نے کمایا تھا، جس کو تو اپنے خون اور پسینے کی کمائی بتایا کرتا تھا، وہ لوگوں نے بانٹ لیا ہے، تقسیم کر لیا ہے آپس میں، سارا تیرا مال اڑا گئے لوگ۔ اور اما الازواج فقط نکحت، بیویوں نے اور شوہر کر لیے، تیری بیوی تھی اس نے اور شوہر کر لیا ہے۔ فرمان لگے یہ تو دنیا کی خبر ہے، کچھ قبر کی خبر بھی تو سناؤ، جو تمہارے اوپر بیت رہی ہے کچھ وہ بھی تو بتاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی۔ اے میرے دوستو، اگر یہ قبر والے ان کے اندر یہ ہوتی اجازت ان کو اور یہ اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، ان تینوں چیزوں میں سے قبر میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ ان خیر الزاد التقوی، قبر کے اندر کام آتا ہے تو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر کام آتا ہے۔ یہ تو دنیا کی رنگینیاں تھی، ختم ہو گئی سب، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کبھی کوئی دنیا سے پیسہ ساتھ لے کر گیا ہوتا تو شاید ہم بھی لے جاتے، نہ کوئی لے کر گیا ہے اور نہ کوئی جیبوں والا کرتے پہن کر جاتا ہے، یہ کرتا جیبوں والا اتار لیا جائے گا اور بغیر جیبوں کے خالی کپڑے کے اندر لپیٹ کر مجھے سفر پر روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں اور یہ دنیا کی لذتیں ہیں جن میں انسان کھوئے اور ایسے کھوئے کہ مالک ہی کو بھلا دیا، خالق ہی کو بھلا دیا، جس کے سامنے کل پیش ہونا ہے خالی ہاتھ پیش ہونا ہے، اعمال کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر مالک الملک کو بھلا دیا۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ ساری دنیا کی چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا لوگو کیوں اللہ کو خفا کرتے ہو؟ یا اللہ یہ کیوں لوگ تیرے باغی بن گئے؟ یہ لوگ کیوں دنیا میں یا اللہ تیری نافرمانی کرنے پر آ گئے؟ کیوں اہل دنیا اللہ کے نبیوں کی باتوں کو انکار کرنے پر تل گئی؟ کیا ہوا دنیا والوں کو؟ تیری آیات کو پس پش ڈال دیا، تیرے قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا مصیبت پڑی، یہ کہاں سے دھکا لگا، یہ کہاں سے غفلت بنی؟ اللہ نے جواب دیا زین للناس حب الشہوات۔ اور میں تمہیں بتاؤں یہ دھوکہ کہاں سے پڑا لوگوں کو؟ فرمایا زینت دی گئی لوگوں کے لیے، سجا دیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات میں ایسے کھوئے۔ وہ چند قطرے والی مثال ہے، شہد کے چند قطرے چاٹنے میں ایسے لگے، ہر چیز کا غم دل سے نکال دیا، بھول گئے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، بھول گئے کہ دنیا میں مجھے بھیجا کیوں گیا تھا۔ عالم فرما رہے تھے کہ بندہ سیدھا جب جا رہا ہو نا گلی میں، آگے کوئی گڑھا آئے تو احتیاط سے پاؤں رکھ کے بندہ پار کر لیتا ہے، اور اگر بندے نے منہ دوسری طرف کیا اور الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہو اور پیچھے گڑھا ہو اس کی طرف دیکھ ہی نہ رہا ہو، اس میں بڑا شدید گرتا ہے۔ اور ہم سب قبر کے گڑھے کی طرف تو جا رہے ہیں، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، الٹے سائڈ جا رہے ہیں، جانا تو ہے ہی، صرف رخ سیدھا ہو جائے تو بس بات بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے چیز کچھ اور، دکھنے میں کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کو مثال سنائی کہ بندہ گیا بھینس لے کر آیا خالص پنجاب کے علاقے سے جہاں خوب سبزہ وغیرہ ہوتا تھا، نہری علاقہ،
تو یہاں لے کر آیا تو یہاں اتنا سبزہ تھا کوئی نہ، یہاں خشک چارہ بھوسا وغیرہ، جبکہ وہ بھینس سبز چارہ کھانے کی عادی تھی۔ بڑا پریشان کہ اتنی مہنگی بھینس لایا ہوں اور یہ اب دودھ نہیں دے رہی۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بھینس کو نا سبز اینکیں چڑھا دے۔ اس نے جناب بھینس کو جب سبز اینک چڑھائی، اس کو تو سارا جہان سبز نظر آنا شروع ہوا۔ اب خشک چارہ اس کے آگے ڈالو تو وہ سبز سمجھ کے کھا رہی تھی۔ ایک دن جو اس نے خارش کر رہی تھی نا، دیوار کے ساتھ سر رگڑ رہی تھی، تو ساتھ اینک بھی لگی اور ٹوٹی، تو سب سمجھ آیا جس کو میں سبز سمجھ کے کھا رہی تھی وہ تو خشک تھا۔ یہی مثال ہے ہماری بھی، ایسی اینک چڑھی اوپر، ایسی اینک چڑھی اوپر کہ جس کو ہم سبز سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں خشک ہے، اور موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام یہ اینک اتاریں گے نا، پھر نظر آئے گا کہ جس کو میں سمجھ رہا تھا سبز وہ تو خشک تھا، یہ تو مجھے دھوکہ لگا رہا، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ اور نکلا۔ تو اللہ فرماتے زینا، زینت دی گئی ہے نہیں کوئی اتنی اچھی چیز، لیکن ایسے زینت دی گئی ہے لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاید سارا کچھ چاہیے۔ اللہ فرمایا زینا للناس حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات کا قیدی بندہ بن گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں؟ نمبر 1 من النساء، فرمایا عورتیں، النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت پر کوئی فتنہ عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نہیں دیکھا، عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ ان کی پیچھے انسان پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کر دیتے، کئی قتل نہیں ہو جاتے، کئی قتل نہیں ہو جاتے، اور کئی دفعہ انسان اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دیگر رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، اور یہ ایک گناہ کے پیچھے کئی گناہ اور بھی کر لیتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حب الشہوات۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب آدمی جن کو دن قیامت کے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا ورجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو ایک خوبصورت حسن و جمال والی حسب نسب والی عورت خود برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جو اپنی اس خواہش کو قربان کرے گا اللہ بھی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے بیوی کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس نے بیوی نے کہا وہ جہنمی ادھر آ یا یہ کر یا جو بھی، جہنمی کہہ دیا۔ اس نے آگے سے کہا اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھے طلاق ہے۔ طلاق لوگ بڑے زبردستی میں دے دیتے ہیں نا، شوق میں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جناب وہ جی میں انج آکھا تھا، میں اونج آکھا تھا، پھر پوری کوشش ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک بندے نے کہا جی میں استاد جی جس ٹائم طلاق دیتی ہے نا، پھر میں 1 منٹ بھی نہیں گزرا فوراً منہ سے نا پانی پا کے کلی کر کے تھوک دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ میں کہ پتر تھوکنے نہ کوئی تیرے منہ مر چاہیے تو تھوک دیتا ہے، تھوکنے سے طلاق نہیں ختم ہوتی پھر۔ تو خیر اب وہ پریشان ہوا کہ میں طلاق تو دے بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو انہوں نے ایک بڑے جاننے والے عالم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا بادشاہ سلامت یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا موقع کہ جب گناہ بالکل تمہارے قریب آ گیا ہو اور تمہارے لیے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور صرف اس وجہ سے تم نے چھوڑ دیا ہو کہ کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسا کوئی دن، ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوا، ایسی میں ایک عورت کے ساتھ برائی کے لیے بالکل تیار تھا، حتیٰ کہ تنہائی بھی مجھے مل گئی تھی، اچانک دل میں خیال آیا کل رب کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، بس اس ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مبارک ہو، پھر تم جنتی ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اما من خاف مقام ربی، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ ہمیں گناہوں سے رکنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے۔ کئی عورتیں کئی گناہ انسانوں سے کرواتی ہیں۔ کئی لوگ شادی کے لیے داڑھی نہیں منڈوا دیتے کہ فلانے نے کہا ہے، فلانی نے کہا ہے کہ داڑھی منڈوا تو چلو پھر رشتہ کر لیتے ہیں، وہ رگڑا نکال کے آ جاتے ہیں۔ اور صحیح حشر تو ہوا تھا اس نوجوان کے ساتھ کہ جس کو کہا گیا تھا داڑھی منڈوا تجھے رشتہ دے دیں گے، وہ داڑھی منڈوا کے گیا اور نے کہا دفع ہو جا، جس کو نبی کی سنت کا حیا نہیں اس کو ہماری بیٹی کا حیا کیا ہوگا۔ میں کہا اے کام ٹھیک ہی ہے، بالکل 100% درست کا، ایسوں کا لحاظ ہی یہی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں سے۔ نمبر 2 والبنین، اور بیٹوں سے۔ رشوت کیوں لیتے ہو جی؟ چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، کیا کریں؟ بیٹوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن، بیٹوں کی وجہ سے حرام کی طرف، بیٹوں کی وجہ سے ظلم کی طرف، بیٹوں کی جائیداد بنانے کے لیے، بیٹوں کی زمین کے لیے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، بہنوں کا حصہ مار لیا، میراث کے اندر حصہ مار لیا، دیگر کام کرنے بیٹوں کے لیے یہ کرنا ہے، بیٹوں کے لیے وہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹوں کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے۔ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کرنے کے لیے، جمع کیے ہوئے خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، فرمایا اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ناراض کرتے ہیں۔ من الذهب والفضہ، سونے کے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے چکر میں ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لینبذن فی الحطمہ، ان قریب وہ جہنم کی وادی حطمہ میں دھونک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، ارے تجھے کیا معلوم وہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، جو دلوں کو جلا ڈالے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ان کے اوپر روک دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ کر ان کو باندھا جائے گا، اوپر دوزخ کی آگ لگائی جائے گی۔ اس لیے فرمایا والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے یہ لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے جو اس وقت بادشاہوں کی سواری ہوتی تھی۔ سارا گھوڑا کالا ہے یا میرون کلر کا یا سرخ کلر کا، اور اس کی پیشانی سفید ہے، کھر اس کے سفید ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ بادشاہ اس طرح کے گھوڑے جمع کرنے کے شوق میں تھے، جیسے آج کل عمدہ گاڑیاں ہوں، اس وقت گھوڑے تھے۔ والخیل المسومہ، عمدہ گاڑیاں اور رنگ برنگے ماڈل، ہر روز گاڑی چینج کی جا رہی ہے۔ اپنی گاڑی چینج کرنے کے لیے، صرف ماڈل چینج کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگ جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ایک پیسہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ دنیا کے نقشے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ والانعام، اور مویشی جانور، جاؤ نہ دیہاتوں میں لوگ اپنا ریوڑ بڑا کرنے کے لیے، بکریوں کا ریوڑ ہے، بھینسوں کا ریوڑ ہے، گائے کا ریوڑ ہے، اپنا ریوڑ بڑا کرنے کے چکر میں ہیں۔ اگر اس میں زکوٰۃ فرض ہے کسی کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ والحرث، اسی طرح فصلیں اور کھیتیاں، اناج میرا زیادہ ہو جائے، غلے کے ڈھیر زیادہ ہو جائے، گندم کی بوریاں میرے گھر میں زیادہ آ جائیں، اس میں عشر نکالنے کی طرف کسی کا دھیان بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ نقشے ہیں جنہوں نے دنیا والوں کو رب سے غافل کر دیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تمہیں نظر آیا یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ تو دنیا کا سامان۔
اللہ قرآن کریم میں اکثر دنیا کے سامان کو متاع بولا، جیسے یہاں بھی ہے نا متاع الحیات الدنیا. کہتے ہیں کوئی مفسر قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، انہوں نے اس لفظ پہ سوچا یہ جو متاع ہے نا، متاع یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار دنیا کو متاع کا لفظ بولتے ہیں دنیا کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بڑا اس نے تلاش کیا لیکن کوئی خاص جواب نہ ملا. اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ اصل میں متاع کہتے کس چیز کو ہے عربی میں. تو دیہات جو ہوتے ہیں نا، دیہات، ان میں خالص بولی جاتی ہے. مثلا پنجاب کے دیہاتوں میں جب خالص پنجابی ملے گی، وہی پنجابی اگر یہاں ہمارے یہاں اسلام آباد میں آ جائیں تو وہ پنجابی خالص نہیں رہتی. یہاں مکس لوگ رہتے ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتو والا ہے، تو پھر وہ مکس زبان ہو جاتی ہے. اردو بولتے ہیں ہم سارے، تو خالص زبان ادھر ہی رہ جاتی ہے، اپنی زبان بھی خالص نہیں رہتی. اسی طرح پٹھانوں کے علاقے میں جائیں، خالص پشتو آپ کو وہاں ملے گی، یہاں جو رہتے ہیں وہ ذرا مکس ہو جاتی ہے. تو وہ شخص مفسر وہ عرب کے دیہاتوں میں گیا کہ وہاں کسی دیہات میں جا کر پتہ کروں کہ کسی دیہات میں لفظ متاع کا اصل معنی مجھے وہاں سے ملے گا، خالص عربی وہاں سے ملے گی. اب وہ جا رہا ہے تلاش میں، تو ایک جگہ پہ ایسے گیا کہ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ پانی ہے، کنواں وغیرہ، اور کچھ عورتیں برتن مانج رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے کہ تو نے برتن صحیح صاف کیوں نہیں کیے، اور بیٹی جواب میں کہتی امی کیا کرتی، جال کلبو اخذ المتاع، کتا آیا اور متاع لے کر چلا گیا. وہ روک گیا، انہوں نے کہا ادھر کوئی متاع کی بات ہو رہی ہے، مجھے ملے گا. اس نے انہوں نے کہا بیٹی سلام دعا کیا، یہ متاع جو کتا لے گیا وہ کون سی چیز تھی؟ اس نے کہا جی وہ ٹاکی جس کے ساتھ کپڑے کا نہیں، ٹاکی چھوٹی سی برتن مانجتے ہیں وہ والی ٹاکی، اس کو ہم متاع کہتے ہیں. اس نے کہا اب بات سمجھ میں آئی ہے نا، وہ اتنی سی ٹاکی جو چھوٹا سا کپڑا پرانا پھٹا ہوا جس کے ساتھ لوگ ریت لگا کے دیہاتوں میں برتن مانجتے تھے، اس کو متاع کہتے ہیں. اب وہ ٹاکی نہ 100 روپے کی ہے، نہ 1000 روپے کی ہے، نہ کچھ مہنگی ہے بڑی ضروری، ہے بڑی ضروری، برتن اس سے صاف ہوتے ہیں لیکن قیمتی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اتنا قیمتی نہیں ہے اس ٹاکی کی طرح، لیکن ہے ضروری. تم اگر اس کو صحیح رخ پہ استعمال کر، تیری یہ جنت بن جائے گی، تیری آخرت بن جائے گی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے. تو نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھے اتنا کچھ ملے گا، تیرے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ملنے والا کیا ہے. وہی بات جو دیہاتی کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. دیہاتی نے کہا بادشاہ کو تحفہ دوں، تو بارش کا پانی گھڑے میں بھر کر لے گیا. بادشاہ سے ملا کوئی ہفتے 2 ہفتے بعد، اس نے کہا بارش کب ہوئی تھی؟ کہا جی ہوئی تو 15 دن پہلے تھی، لیکن میں نے کہا آپ کو تازہ پانی دوں، آپ کے دربار میں پہنچ ہی نہ سکا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے وہ پانی والا تحفہ قبول کیا اور گھڑے کو سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے واپس لوٹایا. دیہاتی نے جب دیکھا نا سونا اتنا، تو کہنے لگا واہ بھائی واہ، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پانی کا تحفہ پیش کیا اور پانی بھی 15-20 دن کا پرانا، اور اس نے گھڑا سونے کے ساتھ بھر کر دے دیا. مولانا روم فرماتے ہیں او لوگو، وہ تو پھر مالک الملک ہے نا، وہ تو پھر بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے نا. واللہ عندہ حسن المآب، تم کچھ کر کے تو دیکھو نا، پھر جب وہ بدلہ دے گا تو تمہارے عمل کے حساب سے نہیں، وہ بدلہ اپنی شان کے حساب سے. اگلی آیت انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. زین للناس حب الشہوات، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، عورتوں اور بچوں سے، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کی ہوئی خزانوں میں سے، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا ٹھکانہ ہے.